خوش آمدید، میں مسعود راجہ بول رہا ہوں، اور آج کی اس بریف سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایڈورڈ سعید کے کانسیپٹ اورینٹلزم کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ جب آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تو آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ جائے، اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ اورینٹلزم کانسیپٹ کے طور پہ اس کو ایڈورڈ سعید کس طریقے سے تھیورائز کرتے ہیں، اور اس کو جب ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے کام میں تو کس سمجھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اب اس کی اردو میں اصطلاح موجود ہے، میرا خیال ہے اس کو مستشرقیت بولتے ہیں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے اورینٹلزم استعمال کرنا زیادہ آسان ہے تو میں اسی کو ٹرم کو استعمال کروں گا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو اس میں یہ وضاحت کروں گا کہ سعید جو ہے جب مختصراً اورینٹلزم کے بارے میں جواب دیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں، اور پھر جو ان کی کتاب ہے اورینٹلزم جو 1977 میں پبلش ہوئی، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں پھر اس کانسیپٹ کو وہ کس طریقے سے وضاحت کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اپنے پڑھنے والوں کو کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ صرف کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے مختلف طریقے کی پالیسیز بنتی ہیں، اور مختلف طریقے کے مشرق وسطیٰ کو، جس کو وہ اورینٹ بول رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے بارے میں سوچ اور پالیسی جو ہے وہ اس کانسیپٹ کے ذریعے سمجھی بھی جا سکتی ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو ڈرائیو بھی کرتا ہے۔ تو آئیے آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایڈورڈ سعید اپنے ایک انٹرویو میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ انہیں یہ سوچ کیسے آئی کہ وہ اورینٹلزم کو تھیورائز کریں اور اس پہ کتاب لکھیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب بھی مغرب میں، امریکہ ہو، یورپ میں، عام شخص یا کوئی بھی لکھنے والا یا ایون اسکالرز جو مفکرین ہیں، وہ جب مڈل ایسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ کیوں ہے کہ ان کے ذہن میں پہلے سے بنی بنائی ایک سوچ آ جاتی ہے کہ جی یہ ان ڈیموکریٹک ایریاز ہیں، دے لیو ان دا پاسٹ، یہ ڈیزرٹ ڈویلر ٹرائبل ہیں، یہ لوگ مے بی ارریشنل ہیں، ٹیرورسٹک ہیں۔ یہ ساری سوچ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اکراس دا بورڈ عام لوگوں میں بھی اور مفکرین میں بھی یہ کہاں سے آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو لینز ہے، یہ جو شیشہ ہے جس میں سے یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کو، اس کو ہم اورینٹلزم بولتے ہیں۔ اب سعید جو ہیں وہ اپنے انٹروڈکشن میں بالکل کلیئر آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کالونائزیشن میں اور باقی رزسٹ کیسے کیا، کس طریقے سے وہ لڑے سوچ میں یا لڑائی میں کالونائزرز کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے، اور وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا تھیوریٹیکل ٹول یہ ہے مشیل فوکو کی تھیوری آف ڈسکورس، بلکہ وہ 3 ایک کتابیں جو فوکو کی ہیں ان کا ذکر بھی انٹروڈکشن میں کر رہے ہیں کہ یہاں جو فوکو نے ڈسکورس کو تھیورائز کیا ہے، میں اس کو استعمال کر کے آپ پہ یہ ثابت کروں گا کہ اورینٹلزم جو ہے وہ ایک ڈسکورس ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اگر آپ نے ڈسکورس کو کلیئرلی سمجھنا ہے تو ظاہر ہے آپ مشیل فوکو کو پڑھیں۔ اگر اس کی مختصراً تفصیل آپ نے دیکھنی ہے تو میری ویڈیو اردو میں ڈسکورس کے اوپر موجود ہے، وہ ضرور دیکھیے گا تاکہ تھوڑا بہت اور آپ کو ایکسٹرا سمجھ آ جائے اس کی۔ لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ پھر جب ہم کتاب کو پڑھیں ہم نے اس کو اس نظریے سے نہیں پڑھنا کہ یار ایڈورڈ سعید دے مطابق تے عربیاں دی کوئی اپنی سوچ ہی نہیں ہو تے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ نو، بیکاز دیٹ از ناٹ ہز پروجیکٹ۔ دا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ جو یورپین ڈسکورس ہے اورینٹلزم کی، یہ کیسے بنتی ہے، کس طریقے سے یہ وسیع ایریاز میں کنسیپچول اور جیوگرافیکل میں پھیلتی ہے، اور کس طریقے سے یہ پالیسی جو ہے یورپین قوموں کی ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور پھر امریکہ کی پالیسی جو ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ مقصد اورینٹلزم کا اس ڈسکورس کو سمجھنا ہے، سمجھئے؟ تو یہ سب سے اہم چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔
اب سعید یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈسکورس کے لیے، جیسے مشیل فوکو کہتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، نالج، اور آپ کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے، قوت. اور ایک ڈسکورس پھر آپریٹ کیسے کرتی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی قوت ہے کہ آپ نے جا کے ایک علاقہ فتح کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے پاس سائنٹیفک نالج ہے، دوسرے نالج ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اس فتح شدہ علاقے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ریکارڈ کرے، اس کے بارے میں لکھے، اس کے بارے میں سائنٹیفک پیپرز لکھے، ریسرچ، کلچرل پیپرز. اور یہ سارا مٹیریل جب تیار ہوتا ہے تو پھر یورپین ملکوں میں جب آپ نے اگر فرض کیا مصر کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ یار اس کے اوپر کسی نے کیا لکھا ہے، ایڈورڈ کی کتاب پڑھو گے، باقی لوگوں کی کتاب پڑھو گے، کسی کا سفر نامہ پڑھو گے، کسی کی نظم پڑھو گے. تو ظاہر ہے جب آپ نے کسی بھی کلچر کے بارے میں سیکھنا ہے، چاہے آپ پالیسی میکر ہو یا آپ ٹریڈر ہو، ٹھیک ہے، یا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، آپ نے وہ سیکھنا کیسے ہے؟ کتابوں سے، ایسیز سے جو انشائیے اس کے بارے میں لکھے گئے ہیں. اور یہ جو 300-400 سال میں اورینٹ کے بارے میں یورپ میں جو کچھ بھی پروڈیوس ہوا، ہسٹوریکل ریسرچ، آرکیولوجیکل ریسرچ، ایتھنوگرافک ریسرچ، اس سارے باڈی آف ورک سے ایک ڈسکورس بنتی ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کے پریکٹیشنرز ہیں، پروفیسرز، شاعر، سول ایڈمنسٹریٹرز، رائٹ. وہ سارے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اس علم کو، اور اس علم کے ذریعے اورینٹ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں اور پالیسی بھی بنا رہے ہیں. یہ سارا عمل جو ہے اس کو آپ بولتے ہو اورینٹلزم. اب اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس ساری سوچ میں نیٹو جو لوگ ہیں اورینٹ کے، ان کی نہ تو سوچ شامل کی جاتی ہے، نہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یار تہاڈا اے بارے کی خیال ہے. نو، اٹس یورو سینٹرک، رائٹ. تو سعید یہ کہتا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، حادثاتی علم نہیں ہے، اس کے پیچھے انٹینٹ شامل ہے، نیت شامل ہے، اور قوت شامل ہے. تو اس کی مثال وہ یہ دیتا ہے کہ جب 1879 میں میرا خیال ہے جب نیپولین مصر پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نیوی لے کے جاتا ہے، فوج لے کے جاتا ہے، پر اس کے ساتھ 300-400-500 اسکالرز بھی جاتے ہیں، سائنٹسٹ، جیوگرافرز، ایتھنوگرافرز، رائٹ، ایجپٹالوجسٹ. اب ان سب کا کام یہ ہے کہ جب نیپولین مصر کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سائنٹسٹ اور باقی سارے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اورینٹلزم پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اتنی قوت ہو کہ آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، اور یہ قوت ہو کہ آپ کسی بھی کلچر کو، کسی بھی جگہ کو ریکارڈ کر سکیں سائنٹیفکلی، علمی طور پہ. تو اورینٹلزم کو آپریٹ کرنے کے لیے پاور چاہیے، اور پھر وہ لوگ چاہیے جن کو فوکو اننسیٹنگ سبجیکٹ بولتا ہے، وہ سبجیکٹس جن کو کسی چیز کے بارے میں اوپینین دینے کا حق حاصل ہو. کس لیے؟ کہ ان کے پیچھے انسٹیٹیوشنل پاور ہے، وہ یا پروفیسر ہیں یا سول سرونٹس ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز ہیں. سو یہ علم جتنا بن رہا ہے اورینٹ کے بارے میں، یہ پھر آگے ڈسیمینیٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، اخباروں میں چھپ رہا ہے، جریدوں میں چھپ رہا ہے. تو اس علم کی وجہ سے پھر ایڈورڈ سعید یہ کہتا ہے کہ جو ایک عام شخص یورپ میں رہ رہا ہے، وہ اگر کوشش بھی کرے مصر میں جا کے مصر کو سمجھنے کی، تو اس کی سوچ جو ہے وہ میڈییٹ ہو رہی ہے، وہ گزر رہی ہے اس علم کے ذریعے. تو یہ ناممکن بن جاتا ہے ایک عام یا پڑھے لکھے یورپین کے لیے کہ وہ ایجپٹ کو یا مڈل ایسٹ کو، غازہ، کسی بھی علاقے کو ایکسپیرینس کر سکے بغیر اس علم کے جس نے اس کی سوچ پہلے سے بنا دی ہے. اس عمل کو اورینٹلزم بولتے ہیں. سمجھیں؟ تو اوورآل کتاب تو بہت بڑی ہے، آپ اس کے اوپر میرے لیکچر دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم نے پوری انگریزی میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے. تو اورینٹلزم کا کانسیپٹ کیا ہوا کہ جب قوت، پاور اور علم اکٹھے ہو گئے
اور ایک پورا ڈسپلن بن گیا جس کا نام ہے اورینٹلزم، جس کے ایکسپرٹس ہیں، جس میں شاعر ہیں، جس میں لکھنے والے ہیں، وہ سارے لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا کام پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ذہن میں بیٹھ رہا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. تو اس سارے علم، اس ڈسکورس کی وجہ سے یہ لوگ جب بھی ایجپٹ کے بارے میں یا مڈل ایسٹ کے بارے میں یا اورینٹ کے بارے میں لکھتے ہیں تو آدھے خیالات ان کے پہلے سے ہی بنے ہوئے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے پڑھا لکھا ہے اس کو کنفرم کر رہے ہیں یا کسی اور نظریے سے اسی چیز کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا یا یہ لکھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اورینٹلز خود جو ہیں اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سمجھ جب وہ کرتے بھی ہیں، فرض کیا جو ہندوستان میں اورینٹلسٹ تھے، جو سنسکرت پڑھ رہے تھے، جو عربک پڑھ رہے تھے، تو پھر ان جن چیزوں کو وہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہ کنزیوم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ لمیٹڈ نالج ہے یا انفیریئر نالج ہے، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کو رومانٹیسائز کر دیں گے. سمجھ گئے؟ تو اس ساری چیز کو ایڈورڈ سعید جو ہے وہ بول رہا ہے اورینٹلزم، ڈسکورس آف اورینٹلزم. اب اس وجہ سے کیونکہ اس میں پاور کی ضرورت ہے، اس میں نالج کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے اس کو پھیلانے کے لیے. سمجھ گئے؟ اور ایک ایسی علمی ترسیل کا سسٹم جس میں ریسرچ ہو رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو پڑھ کے لکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ انسٹیٹیوشنل ہے. کلونیلزم اس کا پھر انفراسٹرکچر بن جاتا ہے. ایک دوسرے کو یہ انفارم کر رہے ہیں. کلونیلزم ایکسیس دیتا ہے لوگوں کو اورینٹ کی، لیکن پھر جو نالج پروڈیوس ہوتا ہے وہ کلونیلزم کو انفارم بھی کر رہا ہے کہ ہیئر the natives are like this, you can build a policy on that. سمجھ گئے؟ اب اس لیے جو کچھ لوگ پاکستان سے یہ سوال آتے ہیں میرے پاس کہ جی یہ فلانے نے یہ چیز لکھ دیتی پاکستان دے بارے چ نیو اورینٹلزم ہے کہ از اٹ نیو اورینٹلزم. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، there is nothing such as نیو اورینٹلزم. رائٹ؟ وہ کیوں کہ اس کو اورینٹلزم بننے، نیو اورینٹلزم بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اورینٹلائز کر رہے ہیں اورینٹ کو، لیکن آپ کے پیچھے اگر انسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے، اسٹیٹ مشینری نہیں ہے، ملٹری نہیں ہے، ایک پورے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں ریسرچ کے، تو آپ اس کو بجائے نیو اورینٹلزم کہنے کے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ شخص جو انگریزی میں ناول لکھ رہا ہے پاکستان کے بارے میں وہ پینڈرنگ کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ وہ اسٹیریوٹائپس یوز کر رہا ہے، بیکاز اورینٹلزم جو ہے وہ بہت بڑی ڈسکورس ہے، اس کے پیچھے پورا پاور سٹرکچر چاہیے. سمجھ گئے؟ تو اوورال اب اس کو ختم کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ یہ مختصر رکھوں گا کہ اورینٹلزم میں سعید کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نیٹو لوگ جو کالونائز ہوئے تھے ان کی اپنی ڈسکورس کیا تھی، انہوں نے کس طریقے سے ریزسٹ کیا، وہ اپنے بعد والے کاموں میں کرتے ہیں. اس کا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ علم، یہ نالج کس طریقے سے پروڈیوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں رہنے والے اور اب امریکہ میں رہنے والے جب بھی سوچتے ہیں مشرق وسطیٰ کے بارے میں تو اس نظریے سے سوچتے ہیں، نیگیٹیولی سوچتے ہیں یا اسٹیریوٹیپیکلی سوچتے ہیں، اور وہ یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اورینٹ کے بارے میں سوچنے کا، یہ حادثاتی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے 300-400 سال کی ریسرچ ہے جس میں لوگوں نے یہ میتھولوجیز جو ہیں ان کو مسلسل ان کے بارے میں لکھا ہے اور ایسا علم پروڈیوس کیا ہے کہ اگر آپ یورپ میں رہتے ہوئے یا امریکہ میں رہتے ہوئے اگر جینون ایکسپیرینس کرنا بھی چاہیں مڈل ایسٹ کا، تو یہ ساری لیئرز جو علم کی، جو نالج کی، سائنٹیفک ریسرچ کی، جس نے آپ کی سوچ پہلے سے بنا دی ہے، ان کو آپ نے اتارنا ہوگا، ان لیئرز کو، تب کہیں جا کے یو ول انکاؤنٹر کہ جو ایکچول اورینٹ کے لوگ ہیں. اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے بطور پوسٹ کلونیل اسکالرز اور ڈی کلونیل اسکالرز؟ رائٹ، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے پروو کریں کہ ہم نے بھی وی ہیو آلسو ریٹن گریٹ ورکس آف آرٹ. نو، ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ علم بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے لوگوں کی لکھے ہوئے علم کو پڑھیں. سمجھ گئے؟ اور دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لائیں.
ہاں حال میں رہتے ہوئے، بجائے یہ کہنے کہ اسی جڑا 8ویں صدی دا علم جڑا اس نو ریٹریو کر کے وہ نال زندگی گزاریں گے، دیٹس ناٹ پاسبل. بٹ ٹو کانسٹنٹلی پروڈیوس ورک جیسے سعید نے کیا ساری زندگی اپنی میں، ووکیبلریز جو بھی آپ استعمال کرو، کانسٹنٹلی آپ چیلنج کرو جو بھی ڈسکورس آ رہی ہے، اپنی کاؤنٹر ڈسکورس ڈیولپ کریں، لیکن وہ نیٹیوسٹ نہ ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ سارا کچھ نکال کے اتنا سا جو اپنا ہمارے پاس علم ہے اسی کے اندر نہ ہو. آپ اپنی جو بھی ڈسکورس ہے اس کو انرچ کریں، لیکن کانسٹنٹلی جو بھی کہا جا رہا ہے، جو بھی لکھا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، مڈل ایسٹ کے بارے میں، اس کو کانسٹنٹلی چیلنج کریں. اور پھر اپنے علاقے میں رہتے ہوئے وہاں پہ جو بھی ڈسکورسز ہیں پاور کی، جو کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو اس نے ہمارے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ سارے ڈکٹیٹر جتنے ہیں مڈل ایسٹ کے باقی، تاکہ وہ بھی چیلنج ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا پھر کاؤنٹر ڈسکورس ہوگی اورینٹلسٹ ڈسکورس کے بارے میں. تو یہ کچھ خیالات تھے اورینٹلزم کے بارے میں. مجھے یقین ہے کہ میں نے کافی چیزیں مس کر دی ہوں گی، تو برائے کرم جو بھی آپ کے سوال ہوں وہ کامنٹس میں میری طرف بھیج دیجئے. اور اگر آپ کو وقت ملے تو جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے اورینٹلزم کتاب کے اوپر، اس کو پڑھنا اور پھر اس کے اوپر بحث کرنی ہے. اس میں میرا خیال ہے ابھی تک 10-11 لیکچر تو میں نے ریکارڈ کر دیے ہوئے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ دیکھیں اور پھر کتاب پڑھیں. بہت شکریہ، آج یہی کہنا تھا آپ سے. پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت، خدا حافظ، اور ایز آلویز پیس اینڈ لو.